الاول، اس میں کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور الجمعۃ یوم العید، جمعہ کا دن جو ہے وہ عید کا دن ہے کہ خلق آدم فیہ قبیدہ، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کی وجہ سے یہ دن عید کا دن قرار دیا گیا اور تمام دنوں کا سردار، اور اس دن میں ہر نیکی جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دی جاتی ہے اور دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوں وہ دن عید کا دن بن جائے اور وہ دن تمام دنوں کا سردار بن جائے اور اس دن دعا بھی قبول ہو، تو جس دن آدم کے بھی آقا امام الانبیاء، ساری جہان کے رحمت بننے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو وہ دن کیوں نہ عید کا دن ہوگا اور رحمتوں برکتوں والا ہوگا اور دعاؤں کی قبولیت والا ہوگا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت والے دن کو عید اکبر کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاطر یہ پورا جہان بنایا گیا۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کوئی نبی نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے تو عید الفطر بھی نہ ہوتی، عید الاضحیٰ بھی نہ ہوتی، کعبہ بھی نہ ہوتا، کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سب کچھ ملا، تو اس لیے جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے وہ عید اکبر کہلاتا ہے، تمام عیدوں کی عید۔ تو آپ تمام اسلامی بھائیوں کو عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے اور اس کے صدقے اللہ پاک ہماری دنیا بھی بہتر بنائے اور ہماری آخرت کو بھی بہتر بنائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرنا کما حقہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہزاروں سالوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت پر تقاریر ہو رہی ہیں، لیکن ایک حقیقت ہے، کوئی شعر نہیں ہے کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ایک چیپٹر بھی ابھی تک مکمل نہ ہو سکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان، وہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے ہزاروں فضائل، بے شمار متعدد کتب بھری پڑی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدرود پڑھنے کے کیا کیا فوائد ہیں۔ طبرانی کی روایت ہے، جمعہ کا دن تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھانے کے لیے ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آذان دینا شروع کی، اور آذان میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ یہ کلمہ جب پڑھا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدت سے انگوٹھے چوم کر آنکھوں کے ساتھ لگائے۔ آذان مکمل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر، جیسا تم نے کیا ہے جو شخص ایسا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا احترام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے محبت اور عقیدت کی بنا پر بندہ اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوم کر آنکھوں کے ساتھ لگا رہا ہے، اس پر بھی بندے کے لیے اجر و ثواب بھی ہے اور گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام سے کیسی محبت کرتا ہے، اس نام کی بھی ایک تعظیم ہے، اس نام کا بھی ایک احترام ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سن کر جو شخص عقیدت سے انگوٹھے چوم کر آنکھوں کے ساتھ لگائے اور یوں کہے قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول آپ میری آنکھ کی ٹھنڈک ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ زندگی میں کبھی بھی اس کی آنکھیں نہیں دکھیں گی، اس کو آنکھوں کے امراض نہیں لگیں گے۔ اور اگر کسی کو ایسا مرض لگا ہوا ہے، اگر وہ بھی یہ عمل شروع کر دے گا تو اس کی آنکھوں کی امراض ختم ہو جائیں گے۔ یہ آنکھوں کی بہتری کے لیے یہ بڑا پیارا عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سن کر بندہ عقیدت سے انگوٹھے چوم کر آنکھوں کے ساتھ لگا کر کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اس کی آنکھوں کی بینائی جو ہے یہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ تذکرۃ المحبین یہ بڑی پیاری کتاب ہے، اور یہ کتاب ایک عالم صاحب کہتے ہیں کہ جب میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا تو پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگی اور مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ کتاب موجود، یعنی کہ یہ کتاب حضور کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔
اس تذکرۃ المحبین کے اندر یہ واقعہ صفحہ نمبر 56 پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، مختلف کتابوں میں مختلف انداز میں لکھا ہوا ہے۔ ایک کتاب میں یوں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جس کی 200 سالہ زندگی اللہ پاک کی نافرمانی میں گزری، تو جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اس کو گناہگار، بدکار، فاسق و فاجر سمجھ کر اس کی لاش کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، ارشاد فرمایا کہ فلاں گندگی کے ڈھیر پر میرے ایک بندے کی لاش پڑی ہے، اس کو غسل دو، کفن پہناؤ، اس کا جنازہ پڑھو اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ جو اس کے جنازے میں شرکت کرے گا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ اسی بخشے ہوئے کے جنازے پڑھنے میں بخشش کی بشارت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو آپ نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی شخص ہے کہ جس کے گناہگار ہونے کی بنا پر لوگوں نے اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ پر اللہ کا حکم تھا، آپ نے اس کے جنازے کا اہتمام کیا، اس کو قبر میں اتارا، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ اس نے کیا ایسا عمل کیا کہ یہاں تو بنی اسرائیل والوں نے اس کی 200 سالہ گناہوں والی زندگی کو سمجھ کر اس کی لاش کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، لیکن تو نے اس پر اس انعام کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی 200 سالہ زندگی میری نافرمانی میں گزری ہے، اس نے اپنی پوری زندگی کو گناہوں میں گزارا ہے، لیکن ایک دن اس نے جب توریت کھولی تو توریت کو پڑھتے ہوئے اس کو میرے حبیب کا نام نظر آیا، اس نے نام کو بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ چوم کر اس نے توریت کو یوں سر پر رکھ لیا، بس مجھے اس کی یہی ادا پسند آئی، اس نے میرے حبیب کا نام چوما، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر اس کی میں نے بخشش کر دی۔ دوسری کتاب میں یہ واقعہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص مر گیا، مرنے کے بعد بنی اسرائیل کے کسی شخص نے اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا، اس نے کہا کہ تیری تو 200 سالہ زندگی رب تعالیٰ کی نافرمانی میں گزری ہے، کس عمل کے سبب تجھے جنت میں داخل کیا گیا؟ اس نے کہا کہ میں نے توریت کھولی اور توریت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی جب دیکھا تو میں نے اس کو چوم لیا اور میں نے توریت کو یوں سر پر رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کے سبب میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور اللہ پاک نے مجھے جنت عطا فرمائی۔ تو دیکھیں اس نام کی تعظیم کرنے والا، اس نام کو چومنے والا، اس نام سے محبت کرنے والی کی بھی بخشش ہو رہی ہے کہ یہ نام کسی عام انسان کا نہیں ہے، یہ اللہ کے حبیب کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیونکہ خوبیاں اللہ کی خوبیاں بے انتہا ہیں، انلیمیٹڈ، اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، لیکن جو خوبیوں تک انسان کی رسائی ہو سکی، جس کو انسان کاؤنٹنگ کر سکے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس کی تعداد انجیل کے اندر 1000 ہے اور توریت کے اندر 3000 ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام جو ہے وہ 4000 سے زیادہ کاؤنٹنگ کیے جا سکے، جتنے انسانوں سے ہو سکے بشری تقاضے کے مطابق۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کی جو کاؤنٹنگ ہو سکی کہ حضور کے کتنے نام نکلے جو پچھلی کتابوں میں اور قرآن میں اور حدیث کے مطابق، تو سید اعلیٰ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اس کی تعداد 1400 بیان کی جاتی ہے کہ 1400 نام، یعنی کہ اس سے بڑا چلتا ہے کہ جس بندے کے اتنے نام ہو اس کی خوبیاں کتنی زیادہ ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 نام اور 30 نام جو واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حضور کے بیان کیے، 30 نام تو وہ ہیں، اور جن میں جو ایک مشہور و معروف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جو بچہ جانتا ہے وہ محمد اور احمد ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد ہے۔ اب اس ناموں کی برکتیں دیکھیں کیسی ہے۔ قیامت والے دن محمد اور احمد نام کے 2 لڑکے، ایک کا نام محمد ہوگا ایک کا نام احمد ہوگا، وہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ ان کو جنت میں داخل کر دو۔ وہ عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ ہم تو اپنے آپ کو جہنمی سمجھ رہے تھے، ہم نے تو پوری زندگی جہنم میں لے جانے والے اعمال ہی کیے، ہم نے تو کوئی ایسی نیکی نہ کی کہ ہمیں جنت میں داخل کیا جائے، تو جو ہمیں جنت میں داخل کر رہا ہے کس نیکی کے سبب داخل کر رہا ہے وہ نیکی تو بتا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے، اور کوئی ایسی اگر نیکی ہے بھی تو وہ بھی قبول ہونے کے لائق نہیں ہے۔ تمہاری صرف جنت میں جانے کی وجہ سبب یہ ہے کہ تمہارا نام محمد اور احمد ہے، اور میرے عزت و جلال کی قسم کہ جس مسلمان کا نام محمد یا احمد ہوگا میں اس کو جہنم کی آگ میں نہیں جلاؤں گا۔
اس نام کی برکت دیکھیں کہ جس کا نام محمد ہے، احمد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اس مسلمان کو جہنم کی آگ میں نہیں جلاؤں گا، کہ اس نام کی برکت دیکھیں ایسی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری محبت کی بنا پر اپنے بیٹوں کا نام، ایک بیٹا پیدا ہوا، دو بیٹے پیدا ہوئے، تین بیٹے پیدا ہوئے، یا جتنے بھی بیٹے پیدا ہوئے، میری محبت میں اس نے اپنے بیٹوں کا نام محمد رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بیٹوں کو اور اس کے والد کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یعنی کہ یہ نام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اس نام کی کیسی برکتیں ہیں کہ جس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا یا احمد رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور اس کے والد کو جنت عطا فرما دے گا۔ دیکھیں اگر آپ پیچھے کتابیں اٹھا کر دیکھیں اور مسلمانوں کے نام دیکھیں، ہر مسلمان دوسرے کے مسلمان کا نام آپ کو محمد ملے گا۔ اس امام غزالی رحمت اللہ تعالی لے کر آپ دیکھیں، ان کا نام محمد، ان کے والد صاحب کا نام بھی محمد، ان کے دادا کا نام بھی محمد، دادا کے والد کا نام بھی محمد، اور دادا کے دادا کا نام بھی محمد۔ اور دمشق میں باقاعدہ ایک قبرستان ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ صرف جن کا نام محمد ہے یہ ان کا قبرستان ہے، پورے قبرستان میں سب کا نام محمد۔ تو نام محمد رکھا جاتا تھا اس نام کی برکتیں لینے کے لیے، اور پہلے کے لوگ بڑے باادب ہوتے تھے کہ جس کا نام محمد ہوتا تھا بغیر وضو اس کا نام نہیں لیتے تھے، اور جس کا نام محمد ہوتا تھا اس بندے کی بڑی تعظیم بھی کی جاتی تھی۔ اور حضور کا فرمان ہے کہ محمد نام کا شخص جس دسترخوان پر ہوگا اس دسترخوان کی بڑی برکت ہوگی، اس دسترخوان میں بڑی برکت ہو جائے گی۔ تو کس طرح سے حضور کے نام نامی اس میں گرامی کی برکتیں حاصل کی جاتی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام یہ ہے، ان کے نام کا ادب و احترام کرنے والے پر اتنا انعام ہے تو وہ خود کتنی شان والے ہوں گے۔ لفظ محمد اور احمد کا معنی کیا ہے؟ احمد کا معنی یہ ہے کہ کائنات کی ابتدا سے لے کر کائنات کی انتہا تک سب سے زیادہ رب کی تعریف کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار فرشتے پیدا کیے، سب فرشتے بس اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوق پیدا کی جس میں انسان ہے، جن ہے، پرندے ہیں، حشرات ہیں، جانور ہے، درخت ہے، پرندے ہیں، پتے ہیں، مچھلیاں ہیں۔ یہ تمام کی تمام مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ پتھر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ پرندے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سمندر میں مچھلیاں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رب کی تعریف کرنے والے ہیں، اس لیے حضور کا نام احمد ہے۔ اور محمد کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک جس شخص کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے اس کی ابتدا سے لے کر اس کائنات کی انتہا تک سب سے زیادہ حضور کی تعریف ہوئی ہے، اور ابھی بھی ہو رہی ہے، قیامت تک ہوتی رہے گی، اور قیامت والے دن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوگی، جس کو مقام محمود کہتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا ہر انسان، بھلے وہ نبی ہے، بھلے وہ مسلمان ہے، بھلے وہ کافر ہے، بھلے وہ مشرک ہے، بھلے وہ منافق ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا ہر انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کرے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا حبیب میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ یہ ہے مقام محمود کہ آج جتنے انسان اور جن میں نے پیدا کیے سب آپ کی شان کا خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ تو قیامت والے دن بھی حضور کی تعریف کی جائے گی۔ یہ ہے محمد نام کا معنی کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اور حضور کی تعریف کرنا کوئی عام نیکی نہیں ہے، حضور کی شان بیان کرنا کوئی عام نیکی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے سب نبیوں نے حضور کی تعریفیں بیان کی۔ جتنی کتابیں نازل ہوئیں ہر کتاب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور نعت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزر رہے تھے اور ایک یہودی توریت پڑھ رہا تھا، اس کا بیٹا بیمار تھا تو وہ اس کے سرانے کھڑے ہو کر توریت پڑھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے کر گئے، فرمایا اس ذات کی قسم جس ذات نے توریت کو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا ہے، بتا کیا توریت میں میری نعت نہیں ہے؟ نعت کا مطلب حضور کی تعریف، کیا توریت میں میری نعت نہیں ہے؟ وہ شخص کہنے لگا نہیں ہے۔
تو وہ جو اس کا بیٹا جو بیمار پڑا ہوا تھا کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں توریت میں آپ کی نعت بھی ہے، آپ کے اوصاف بھی ہے، اور آپ کی ولادت کے زمانے کا ذکر بھی ہے۔ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہے۔ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ توریت کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، اوصاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے زمانے کا ذکر بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت تو بڑے دور کی بات، عیسائیوں یہودیوں کو تو یہ تک پتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نے کب پیدا ہونا ہے۔ ملک شام میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کرتا خون میں لت پت ہوا، وہ کرتا ان کے پاس موجود تھا، کیونکہ یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا، ان کے والد زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کیا گیا تھا۔ کم و بیش 70,000 انبیاء کرام ان بنی اسرائیل والوں نے شہید کیے۔ تو جب یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو آپ کا جو خون میں لتھڑا ہوا کرتا تھا وہ انہوں نے سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ تو ان کی کتاب میں لکھا تھا کہ جس دن اس جبے سے، اس کرتے سے خون کا قطرہ ٹپکے گا، اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی ولادت ہوگی۔ تو ایک دن وہ آیا کہ اس قطرے میں سے، اس کرتے میں سے خون کا قطرہ ٹپکا، تو انہوں نے اسی وقت ملک کے شام سے یہودی روانہ کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو قتل کرنے کے لیے، کہ والد صاحب کو ہی قتل کر دیا جائے تاکہ آخری نبی کا ظہور ہی نہ ہو سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد بار حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ وہاب، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد حضرت وہاب وہاں پر اتفاق سے جنگل میں تھے، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تو کہتے کہ میں نے دیکھا کہ ایک قریشی لڑکا ہے، اس پر 90 لوگوں نے حملہ کر دیا۔ میں مدد کے لیے آگے بڑھا، ابھی میں مدد کے لیے آگے بڑھا ہی تھا تو اچانک غیر سے گھوڑ سوار ظاہر ہوئے، اور وہ کوئی انسانی مخلوق نہیں تھی۔ انہوں نے یہودیوں کو مار بھگایا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحفاظت گھر پہنچا دیا۔ تب سے میرے دل میں ان کی محبت گھر کر گئی تھی، اور میں اپنی بیٹی آمینہ کا رشتہ لے کر عبد المطلب کے پاس آیا، انہوں نے رشتہ قبول کیا۔ یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نکاح حضور کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ انہیں یہ پتا تھا کہ حضور کے والد کی ولادت کب ہونی ہے، یہ تک معلوم تھا انہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت توریت میں، انجیل میں، ہر آسمانی کتاب میں، اور تمام کے تمام نبیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام قرآن پاک میں جو 30 نام بیان کیے گئے، ان میں حضور کا ایک نام رؤوف ہے، ایک نام رحیم ہے۔ دیکھیے رؤوف اللہ بھی، رؤوف نبی بھی، اللہ بھی رحیم، حضور بھی رحیم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو رؤوف بنایا ہے، خود حضور کو رحیم کہا ہے۔ دیکھیے ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا الرحمن الرحیم، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ رحمان کا معنی ہے بہت بڑا مہربان کرنے والا، اور اس کی مہربانی، اس کی جو شان رحمانی ہے وہ دنیا میں مسلمانوں پر بھی ہے اور کافروں پر بھی ہے۔ کافروں پر یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ انکار کرتے ہیں، اللہ پاک پھر بھی ان کو رزق دیتا ہے۔ وہ مشکل میں پڑتے ہیں، اللہ ان کی مشکلیں دور کرتا ہے۔ وہ بیمار ہوتے ہیں، اللہ پاک انہیں شفا دیتا ہے۔ یہ دنیا میں کافروں کے اوپر مہربانی ہے، لیکن یہ ایک ذرہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی رحمانی صفت کا ایک ذرہ اتارا ہے، اس ذرے کی بنا پر ماں اپنے بچے پہ شفقت کر رہی ہے، جانور بھی اپنے بچوں کو پال رہے ہیں۔ اللہ نے ایک ذرہ اپنی رحمان کا زمین پر اتارا ہے۔ 99 قیامت والے دن ہوں گے، لیکن وہ جو شان رحمانی ہوگی وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان رحیم، رحیم کا مطلب یعنی کہ قیامت والے دن جو اللہ تعالیٰ رحم کرے گا صرف مسلمانوں پہ کرے گا، کافر کے لیے قیامت والے دن رحم کوئی نہیں ہے، وہ سب کے سب جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو اللہ بھی رحیم، اور اللہ پاک نے حضور کو رحیم کہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرمایا تحقیق بے شک تمہارے پاس وہ نبی تشریف لے کر آئے جن کا تمہارا مصیبت میں پڑنا ان پر بڑا گرا گزرتا ہے، یہ مومنین پر رؤوف ہے، رحیم ہے۔ رؤوف کا مطلب مصیبت کو دور کرنے والا، رحیم کا مطلب رحم کرنے والا، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتی کی تکلیف گوارا نہیں ہے۔
آپ کو یہ چیز برداشت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کی مصیبت کو دور کرتے ہیں۔ رؤف کا معنی ہی مصیبت کو دور کرنے والا ہے، اور رحیم کا معنی رحم کرنے والا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اپنی امت پر رحم کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن کیا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات مبارکہ زندگی تک تھا؟ نہیں، قرآن پاک قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے موت کا ذائقہ ضرور چکھا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی زندگی کے ساتھ اپنے روضے انور میں جلوہ فرما ہے۔ حضور ہمیں جانتے ہیں، ہمارے حال احوال سے باخبر ہے، ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو جب کبھی ہم پر مصیبت آتی ہے تو حضور ہم سے مصیبت دور کرتے ہیں نا۔ حضور حیات ہے، حضور زندہ ہے، تو اپنی امت پر رحم کرتے ہیں نا۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ بڑے رؤوف ہے اور یہ رحیم ہے۔ جو نام اللہ پاک ہے وہی نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھی دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نام دیا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ محبوب آپ کو بھیجا گیا شاہد بنا کر۔ شاہد کا مطلب گواہ، گواہ کا مطلب گواہ اسے کہتے ہیں جو موقع پر موجود ہو۔ جو موقع پر موجود نہ ہو، دیکھ نہ سکتا ہو، سن نہ سکتا ہو، وہ گواہ نہیں بن سکتا۔ تو گواہ شاہد کا معنی کہ حضور موجود ہے، حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، حضور ہمیں سن بھی رہے ہیں، کہ حضور حاضر و ناظر بنا کر بھیجے گے۔ شاہد فرما مبشر، خوشخبری سنانے والا، کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں حضور انہیں جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ نذیر، ڈر سنانے والا، حضور ڈراتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، نماز چھوڑنے کا یہ گناہ ہے، روزہ چھوڑنے کا یہ گناہ ہے، زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ یہ ہے، حج فرض ہونے کے باوجود نہ کرنے کا گناہ یہ ہے، شراب کا گناہ یہ ہے، زنا کا گناہ یہ ہے، کسی مسلمان پر ظلم کرنے کا گناہ یہ ہے۔ حضور ڈرانے والے بھی ہیں، خوشخبری دینے والے بھی ہیں، ڈرانے والے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں یہ نام عطا فرما رہا ہے۔ تو میرے محترم اسلام بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے 30 نام قرآن کے اندر بیان کیے، یعنی کہ حضور کی تعریفیں ہی تعریفیں ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل شان و عظمت کیا ہے، یہ کما حق کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے تھے، حضور کی نعت بیان کر رہے تھے۔ حواریوں نے کہا کہ یا نبی علیہ السلام، آپ جس نبی کی تعریف کر رہے ہیں کیا وہ نبی آپ سے بھی افضل ہے؟ کیونکہ ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ آپ بہت افضل نبی ہیں، کیونکہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور اللہ آپ جو بھی مردہ کہو اس کو آپ زندہ کر دیتے ہیں، بھلے نیا ہو یا پرانا ہو۔ آپ کے پاس مادر ذات نابینا آ جائے تو آپ اس کی آنکھیں روشن کر دیتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی بیمار آ جائے، کوڑ کا مریض آ جائے تو آپ اس کو بھی شفا دے دیتے ہیں۔ آپ پرندے کی مٹی کی مورت بنا کر پھونک مارتے ہیں تو وہ پرندہ زندہ ہو کر اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ غیب کی خبریں دیتے ہیں، آپ یہ تک بتا دیتے ہیں کہ ہم کیا کھا کر آئے ہیں، ہمارے پیٹوں میں کیا ہے، گھر کیا چھوڑ کر آئے ہیں، آپ سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ اور آپ نے دعا کی تو آسمان سے دسترخوان اتر آیا۔ آپ نے دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ فی السماء تکون لنا عیدا، یا اللہ ہمیں نعمت عطا فرما، دسترخوان عطا فرما۔ تو جو ہمیں دسترخوان عطا فرمائے گا ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیں گے۔ تو جس دن ان کو کھانے پینے کی چیزیں ملی انہوں نے وہ دن عید کا دن بنا لیا۔ کوئی عید کی نماز نہیں ہوئی، کہتے جی عید کہتے تو عید کی نماز بھی پڑھو۔ عیسیٰ علیہ السلام پر نعمت ملی، کوئی عید کی نماز نہیں ہوئی، اللہ نے نعمت دی، انہوں نے اس کو عید کا دن بنا لیا، خوشی کا دن۔ تو اب جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ پاک کی نعمت کبریٰ ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، ان کا تشریف لانا کیا عید کا دن نہیں ہوگا؟ کیا خوشی کا دن نہیں ہوگا؟ بہرحال حواریوں نے کہا کہ آپ کے اتنے سارے کمالات ہیں تو ہم تو سمجھے تھے کہ آپ سب سے افضل نبی ہیں، تو جس نبی کی آپ تعریف کر رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے بلا کیا جواب دیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نبی کی میں تعریف کر رہا ہوں وہ اللہ پاک کی حبیب ہے، آخری نبی ہیں۔ اگر میری زندگی میں، میری موجودگی میں اگر ان کا ظہور ہو جائے تو میں عیسیٰ بن مریم ان کی نالین، ان کی جوتیوں کے تسمے باندھوں اپنے ہاتھوں سے، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی، یہ میرے لیے اعزاز ہوگا۔ ایک اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ میرے لیے اعزاز کی بات یہ ہے کہ میں اللہ کے آخری نبی، اللہ کے حبیب کے جوتوں کی، کہ میں ان کی تسمے باندھوں، یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی۔ اس سے جان لیا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کتنی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم
رؤوف رحیم، اپنی امت پر رحم کرنے والے۔ کیسے رحم کرنے والے؟ دیکھیے حضور نے جب پیدا ہوتی سجدہ کیا اور رب کی بارگاہ میں التجائیں کی، رب حبری امتی، کہ اے باری تعالیٰ میری امت مجھے ہبا کر دے۔ پھر آپ حدیثیں اٹھا کر دیکھیں، فاروق اعظم کہتے ہیں کہ حضور کی ساری زندگی امت کے لیے فکر مند رہے۔ آپ کے چہرے پہ پریشانی کے آثار ہوتے تھے، آپ کے رخسار پر آنسو جاری ہوتے تھے، امت کے غم میں امت کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضور نے فرمایا جب مجھے قبر میں اتارا جائے گا میں قیامت تک اپنی امت کو پکارتا رہوں گا۔ جمعہ والے دن میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، اچھے اعمال پر اللہ کا شکر ادا کروں گا، برے اعمال پر آنسو بہا کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کروں گا، یا اللہ میری امت گناہ گار ہے، میری امت کو بخش دے۔ حضور قبر میں بھی ہمارے لیے آنسو بہا رہے ہیں اور ہمارے گناہوں کی بخشش چاہ رہے ہیں۔ پھر قیامت کا دن آئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت والے دن بھی آنسو نہیں رکیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے ادھر جا ادھر جا اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے ہوں گے، باری تعالیٰ میری امت کا جلد حساب لے، مجھے اپنی امت کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہونا ہے۔ تو حضور قیامت میں بھی روئیں گے۔ اعلیٰ در فرماتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے امتیوں کو جنت میں داخل کرنے کے بعد آخر میں جنت میں جائیں گے، اور پھر روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور جنت میں داخل ہونے کے بعد پھر اپنا سر اقدس جنت کے دروازے سے باہر نکالیں گے، پھر ایسے دائیں طرف دیکھیں گے، بائیں طرف دیکھیں گے، میدان معاشر میں نظر دوڑائیں گے کہ کوئی میرا امتی رہ تو نہیں گیا۔ دیکھیے کتنا زیادہ امت پر رحم کرنے والے ہیں، کتنا زیادہ امت سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو جو نبی اس وقت بھی ہمیں پکار رہے ہیں اور اس وقت بھی ہمارے لیے روزہ انور میں دعائیں کر رہے ہیں، قیامت والے دن بھی کریں گے۔ آج وہی امتی کہتا ہے کہ جی ان کا نام لینے کی، ذکر کرنے کی کیا دلیل ہے، ان کی نعت پڑھنے کی کیا دلیل ہے، ان کی ولادت کی خوشی منانے کی کیا دلیل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی امتی امتی کرتے ہوئے گزر گئی، اور وہ امتی کہہ رہا کہ جی مجھے پہلے دلیل دیں تو پھر نبی کی نعت پڑھوں گا، مجھے پہلے دلیل دیں تو پھر نبی کی ولادت کی خوشی مناؤں گا۔ بندے کو شرم آنی چاہیے یار کہ تجھے اس چیز کے لیے دلیل چاہیے کہ اپنے نبی کی نعت پڑھنے کے لیے، نبی کی ولادت کی خوشی کے لیے۔ بخاری کی حدیث ہے، شیخ عبد المہدی دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہہ رہے ہیں کہ ابو لہب جب مرا، بخاری کی حدیث، مرنے کے بعد وہ اپنے گھر والوں کے خواب میں آیا، کہا کہ تم سے مرنے کے بعد مجھے کوئی بھلائی نہیں ملی، لیکن ہاں پیر والے دن مجھے انگلی سے پانی ملتا ہے، میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے کہ پیر والے دن جب میرے بھتیجے کی ولادت ہوئی، وہ تو حضور کو بھتیجا سمجھتا تھا، نبی تھوڑی سمجھتا تھا، اس نے تو کبھی حضور کو نبی مانا نہیں۔ اللہ پاک نے اس بدترین کافر کی مذمت میں پوری سورت نازل کر دی۔ کہتا ہے کہ سویبہ لونڈی نے مجھے آ کر بتایا کہ ابو لہب تجھے مبارک ہو، تیرے بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو میں نے خوشی میں آ کر انگلی اٹھا کر اس کو اشارے سے آزاد کر دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ جو خوشی میں انگلی اٹھائی تھی اور انگلی سے اس کو آزاد کیا تھا، اسی انگلی سے مجھے پانی ملتا، میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو محدث شیخ عبد المحدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ بدترین کافر کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی پر جزا مل رہی ہے، تو جو مسلمان ہو کر، ایمان والا ہو کر حضور کی ولادت کی خوشی میں درود پاک پڑھے، نوافل پڑھے، صدقہ خیرات کرے، نذر و نیاز کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، غریبوں میں کھانا تقسیم کرے، تو اللہ پاک اس کو کتنا انعام عطا فرمائے گا۔ ایک بدترین کافر کو جب جزا مل رہی ہے تو کیا ایمان والے کو جزا نہیں ملے گی؟ کہتے جی ہمیں دلیل دو، دلیل نہ بھی ہونا تو یار اپنے نبی کا نام لینے کے لیے آپ کو دلیل چاہیے۔ جس ناموں کی برکتیں برکتیں ہیں، جس نام کو چوم لو تو بخشش ہو جاتی ہے، جس نام کو چوم لو تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جس کا وہ نام ہو تو اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے، اس نام لینے کے لیے بندے کو دلیل چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ جب آیت کریمہ نازل ہوئی نا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے حبیب ہم آپ کو عن قریب راضی کر دیں گے، تو حضور نے جواب میں بلا کیا کہا، اِذَا اللَّا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، کہ جبرائیل میرے رب کو جا کر کہہ دو کہ میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوا، جب تک سارے امتی جہنم سے نکل کر جنت میں چلے جائیں گے تب میں راضی ہوں گا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے حبیب امت کی بخشش کے حوالے سے ہم آپ کو راضی کریں گے۔ تو حضور کی رضا کیا ہے کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے، حضور یہ چاہ رہے ہیں، اور امتی چاہ رہا ہے مجھے پہلے دلیل دو، پہلے مجھے دلیل دو۔
تو میرے محترم اسلام بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم پر بڑے رؤوف اور رحیم ہیں. ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے میلاد کا بیان کیا اور فرمایا کہ میں کیوں آیا؟ فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تو یہ پسند ہے کہ امت تعلیم حاصل کرے. علم بہت ضروری چیز ہے. سب سے پہلی چیز حضور کو جو پسند ہے کہ سب لوگ علم حاصل کریں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اخلاقیات کو پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں. اخلاقیات اس وقت کیا تھے؟ نہ بڑوں کا ادب تھا، نہ چھوٹوں کی تمیز تھی. غریب کا تو کوئی پرسان حال نہیں تھا. بچوں کو نیزوں میں پرو کر اچھال دیا جاتا تھا، حاملہ عورتوں کے پیٹ پھاڑ دیے جاتے تھے. ایسے بدترز حیوان تھے. حضور نے فرمایا میں اخلاقیات کو پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں. بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرو. تو ہمیں حضور کا میلاد اس طرح سے منانا چاہیے کہ ہمیں اپنا اخلاقیات کو بہتر کرنا چاہیے. عموماً جب میں باہر جاتا ہوں یقین جانے اتنا دکھ ہوتا ہے، کبھی کوئی موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا جائے، کچھ معاملہ غلطی ہو جائے، گڑبڑ ہو جائے، تو ایسے مار دھاڑ گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں. میں کیا یار کیا ان لوگوں کو ہو جاتا ہے؟ ایک ٹریفک ہے، بندہ غلطی کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ایک دوسرے کو گالیاں دو گے، مارنا شروع کر دو گے، اور پھر گھنٹوں گھنٹہ اگر اس کو اتنی جلدی تھی کہ وہ کٹے کٹے مارتا ہوا جا رہا ہے، اب جب وہ لڑنے کی باری آئی تو اب اس کو دیر نہیں ہو رہی ہے، وہ آدھا گھنٹہ کھڑا ہو کر بحث و مباحثہ کر رہا ہے. بھائی درگزر سے کام کر لیا کرو. کیا ہو جاتا ہے آپ کو؟ آپ کا اپنا مسلمان بھائی ہے. اگر غلطی کر دی ہے پیار سے سمجھا دو کہ یار گاڑی پہ چلا رہے تو ذرا دھیان سے چلاؤ، یہ ایک سڑک ہے، یہ موت کا کنواں ہے، یہاں پر احتیاط نہیں کرو گے تو خود مر جاؤ گے یا کسی کو مار دو گے. بندہ پیار سے سمجھا لے. گالی گلوچ اور گرے بان پکڑنے کا کیا تک بنتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر یقین جانے قتل و غارت پر یہ لوگ اتر آتے ہیں. حیرانگی ہوتی ہے. اب کیا جی، ایک عورت نے اپنے گھر سے کوڑا، اپنی دروازے سے کوڑا پکڑ کر سامنے والے گھر کے دروازے کے آگے پھینک دیا. کیا اس نے غلط ہے؟ اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے. یہ پڑوسی کے بھی حقوق ہیں. اس نے غلط کر دیا تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ ٹال. کہ جس نے اپنے گھر کا کچرا تیرے دروازے کے آگے ڈال دیا ہے، تو کوئی پھولوں کا گلدستہ بنا کر، کوئی اچھا سا تحفہ بنا کر اس کے گھر میں تحفہ دے. لیکن اس عورت نے کیا کیا؟ اس نے بھی کوڑا اٹھا کر اپنے گھر کا اس کے دروازے کے آگے پھینکنا شروع کر دیا. پھر دونوں عورتوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا، چیخ پکار ہوئی. پھر دونوں گھروں کے مرد حضرات باہر آ گئے تو جو سامنے والے تھے ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، انہوں نے اسلحہ نکال لیا، فائرنگ ہوئی اور سامنے والے گھر میں 4 مرد تھے جس میں سے 3 قتل ہو گئے. اب بتائیں کوڑے کے معاملے پہ لڑائی ہوئی اور 3 عورتیں بیوہ ہو گئی، ان کے بچے یتیم ہو گئے. اتنی سی باتوں پر قتل و غارت ہو جاتا ہے. کئی لوگ قتل ہو جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاقیں ہو جاتی ہیں. پاکستان میں اس وقت جتنے جج ہیں، ہر جج کے پاس 500 طلاق کے کیس ہیں. 10 میں سے 8 بندے تو عدالت جاتے ہی نہیں ہیں. اس کے باوجود ہر جج کے پاس 500 کیس طلاق ہو گئے ہیں. ہمارے اخلاقیات کو کیا ہو گیا کہ مار دھاڑ، لڑائی جھگڑا، طلاقیں، جائیداد کے پیچھے اس طرح کے معاملات. تو بڑوں کا ادب کیا جائے، چھوٹوں پہ شفقت کیا جائے. خالی لا الہ الا اللہ کہنے سے بندہ مسلمان نہیں ہو جاتا. حضور نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. ہر بندہ چیک کرے کہ میں مسلمان ہوں کہ نہیں ہوں. اگر میری ہاتھ سے، میرے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھے. اگر میری ہاتھ سے، میرے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے تو اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھے. پہلے اپنے مسلمان ہونے کا صحیح طور پر علاج کرے بندہ. تو حضور فرما رہے میں اخلاقیات پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں. پھر حضور نے فرمایا میں گانے باجے کے آلات توڑنے کے لیے آیا ہوں. یہ اللہ رسول کو گانا باجا بالکل پسند نہیں ہے. چلو ایک تو گانا وہ ہے جو گناہ کا کام ہے، لیکن میرے پاس اتنی لمبی لسٹ ہے. ان گانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توہین ہے، اس میں شرک ہے، اس میں کفر ہے. ہم بڑے مزے سے گانے سن رہے ہوتے ہیں. یارا تجھ میں رب دکھتا ہے، یار تجھے سجدہ کرنے کو دل کرتا ہے، یارا تیری یاری کو میں نے خدا مانا، تیرے لیے میں نے جنت سجائی. اتنی عجیب و غریب قسم کے گانوں کی لسٹ ہے جن میں کفریات ہی کفریات ہے. بڑے موزے سے کانوں میں ٹوٹیاں لگا کر سن بھی رہے ہیں، شادیوں پہ چل بھی رہے ہیں اور ان میں ڈانس بھی کر رہے ہیں. تو یہ گانا سننے والا مسلمان رہ جائے امپوسیبل. مجھے نہیں لگتا کہ مسلمان رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو بانسری کی آواز آ رہی تھی. حضور نے کانوں میں انگلیاں داخل کر دی. ایک صحابی جو ابھی چھوٹی عمر کے تھے، حضور کونی مار کر پوچھ رہے آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے. جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آواز نہیں آ رہی تو آپ نے کانوں سے انگلیاں باہر نکالی.
پھر فرمایا کہ موسیقی دل میں نفاق ایسے پیدا کرتی ہے جیسے پانی بڑی تیزی سے سبزہ پیدا کرتا ہے۔ موسیقی سن سن کر ہم نے اپنا دل اتنا سخت کر لیا کہ نہ قرآن اثر کرتا ہے، نہ حدیث اثر کرتی ہے، نہ قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے، نہ نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، نہ درود پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ اس قدر ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں ان موسیقی کی وجہ سے۔ حضور کا میلاد اس طرح سے منایا جائے ہم گانے باجے کی آلات توڑ دیں، یہ کافروں کا کام ہے، ہمارا کام تھوڑی ہے۔ ہم تو قرآن سنتے ہیں، ہم تو نعت سنتے ہیں، ہم تو حدیث سنتے ہیں، ہم اچھی باتیں سنتے ہیں، ہم موسیقی سننے والے نہیں ہیں، ہمارے نبی کا حکم ہے۔ حضور نے فرمایا میں بتوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ حضور کی آمد کا سمجھے تو صحیح کہ حضور کی آمد کے مقاصد کیا ہے۔ اور اب دیکھنا آج کی رات کیا ہوگا، گلی محلے سجے ہوئے ہوں گے، روڈ بلاک کیے ہوئے ہوں گے، اور کہیں پر قوالی تو کہیں پر میوزک تو کہیں پر پٹھورے تو کہیں پر گرین ٹی چل رہی ہوگی۔ اور بھائی اس طرح نبی کا میلاد منایا جاتا، یہ کیا طریقہ ہے؟ بھائی مسجد میں بیٹھو، گھر میں بیٹھو، درود پڑھو، نماز پڑھو، نفل پڑھو۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ باہر آ کر بے حیائی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیں؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں میلاد منانے کا۔ اب اس کو آپ یہ میلاد نہیں ہے، یہ حضور کے میلاد کے دن کی توہین ہے۔ بس آپ لوگوں کو نا قرآن حدیث سے رہنمائی نہیں لینی، بس جو جہاں کون جس طرح چل رہی ہے اس طرح چل پڑو۔ جشن زادی پہ باجے بجا رہے ہیں، چلو جی ہم نے بھی باجے بجانے ہیں۔ یہ نہیں دیکھنا کہ بھائی یہ کام میرے لیے صحیح ہے کہ غلط ہے۔ تو ہمیں جشن ولادت میلاد مصطفیٰ کے مقاصد کو سمجھنا ہوگا کہ حضور آئے کیا لے کر آئے۔ حضور قرآن لے کر آئے، قرآن ہمیں دے کر گئے۔ بھائی اس قرآن سے محبت کرو، اس قرآن کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ہم قرآن کے خلاف چلیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے دن کا بڑا پیارا وظیفہ ہے، میں نے کہا آج کو میں آپ کو وہ وظیفہ پڑھا دیتا ہوں۔ اس وظیفے کی برکت یہ ہے کہ 12 ربیع الاول والے دن یہ وظیفہ کیا جائے تو انشاءاللہ پورا سال بندہ خوش بھی رہے گا، اور اللہ پاک یہ وظیفہ کرنے کی برکت سے اسے جنت بھی عطا فرمائے گا۔ تو میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں، آپ پڑھ لیجئے۔ آج پہلی مرتبہ ٹائم تھوڑا اوپر ہوا، میں کہا چھٹی کا دن بھی ہے اور میلاد النبی بھی ہے، تو چلو ٹائم تھوڑا سا زیادہ بھی ہو جائے، تو ورنہ میں ٹائم پر کو اوپر ہونے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ جو ٹائم ہے اس ٹائم پہ نماز ہونی چاہیے، لیکن آج ذرا عید کا دن ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم اوپر ہوا، اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں۔ وظیفہ پڑھ لیجئے، بڑا پیارا وظیفہ میں آپ کو پڑھاتا ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ 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 یا رحمان 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 یا رحیم 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 یا غفور 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 یا حنان 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 یا دیان یا دیان یا دیان یا دیان یا دیان یا دیان یا دیان۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج مغرب تک یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آپ، اپنے رشتہ داروں اپنے گھر والوں کو بھی بتائیے گا کہ وہ بھی یہ وظیفہ کریں۔ 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
7 مرتبہ یا اللہ، 7 مرتبہ یا رحمان، 7 مرتبہ یا رحیم، 7 مرتبہ یا غفور، 7 مرتبہ یا دیان، 7 مرتبہ یا حنان۔ یعنی کہ رحمان اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا غفور تو آپ کو یاد ہی ہے۔ دو جو نئے نام آپ نے پہلی مرتبہ سنے ہوں گے، حنان اور دیان، بس حنان اور دیان، باقی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا غفور، اور یہ یا دیان اور یا حنان 7 مرتبہ یہ کہنے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل پورا سال، جواہر الخمسہ کتاب ہے اس کے اندر یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، تو 7 مرتبہ کہنا ہے، انشاءاللہ پورا سال بندہ خوش بھی رہے گا اور اللہ پاک اسے جنت بھی عطا فرمائے گا۔ تو آج ایس بلاک کے کافی موجود ہیں، بس اوقات آج چھٹی ہے اس لیے آپ لوگ موجود ہیں، ورنہ چھٹی نہیں ہوتی، آپ لوگ جمعہ یعنی جہاں جہاں کام کرتے ہیں وہاں ہوتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے محلے کی مسجد ہے تو اسپینسز کے حوالے سے تھوڑی سی پرابلم چل رہی ہے، تو آپ اگر ماہانہ باندھ دیں تو 500 روپے 1000 روپے تو ہماری بل اور تنخواہوں کے معاملات جو ہے نا وہ ایزی ہو جائیں گے۔ لیکن جب آپ مسجد میں جو حصہ ملا رہے ہیں نا، اس مسجد میں خالی اذان نماز نہیں ہے، یہاں پر 8 گھنٹے بچوں کو حفظ و ناظرہ کی تعلیم ہوتی ہے، اس میں بھی آپ کا حصہ ملے گا۔ تو جو آپ مسجد میں چندہ دیں گے کلی اختیار کے ساتھ، تو مسجد میں جتنے بھی اچھے کام ہو رہے ہیں، اذانیں ہیں، نمازیں ہیں، جمعہ ہے، اور بچے جو قرآن حافظ بن کر نکل رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، یہ تمام کا تمام ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو ہمیں جہاں اتنے ہمارے ماہانہ کے ایکسپینسز ہیں، ہم وہ پتہ کیا کیا فیسیں وغیرہ دیتے ہیں، اس میں سے تھوڑا سا بجٹ آپ مسجد کا بھی رکھ لیں کہ میں نے اتنا ہر مہینے مسجد کو بھی دینا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے کاروبار میں، ہمارے رزق حلال میں برکت ہوگی، مسجد کو آباد کرنے میں ہمارا حصہ مل جائے گا۔ تو 8 گھنٹے کیونکہ یہاں پہ کلاس لگتی ہے، مسلسل پنکھے چلتے ہیں، بل بہت زیادہ آ جاتے ہیں، تو سولر لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سامان آ گیا ہے اور اس کے کچھ پیسے باقی رہتے ہیں، تقریباً 5 لاکھ روپے ہمیں مزید اور چاہیے، تو پھر انشاءاللہ سولر لگ جائے گا، پھر بل میں کمی آ جائے گی، تو پھر اتنا تھوڑا سا جو ہے نا برڈن تھوڑا ہمارا کم ہو جائے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے تعاون فرمائیں، مزید ہمیں 5 لاکھ روپے اور ہو جائے تو ہم سولر لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔